بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز لندن روانہ ہو گئے۔ مریم نواز آج صبح لندن کے لیے روانہ ہوئی، جس کے بعد سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی 2 روزہ پاکستان میں قیام کے بعد لاہور سے دوبارہ لندن روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف منگل کی صبح لندن سے پاکستان پہنچے تھے، وہ لاہور سے براہ راستہ دوحہ لندن جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ مریم نواز آج شام اور شہباز شریف رات کو لندن میں پہنچیں گے، جہاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی جمعے کو اہم ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے حتمی پروگرام کے علاوہ الیکشن سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پارٹی قائد نواز شریف کے بلانے پر لندن جا رہے ہیں۔ وہ لندن میں نواز شریف سے مشاورت کریں گے اور جلد وطن واپس آئیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ مہنگائی کم نہ کی گئی تو اسلام آباد جائیں گے۔ قوم تحریک کا حصہ بنے تو بجلی پیٹرول کی قیمتیں واپس لینے پر مجبور کر دیں گے۔ گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے مہنگائی کے خلاف دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ معاشی دہشت گردوں نے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ سستی بجلی بن سکتی ہے لیکن کمیشن کے لیے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے پنجاب کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے لوگ جانگیں گے تو بات بنے گی۔ آج پنجاب کے گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے جبکہ سندھ اور بلوچستان بھی جائیں گے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ مہنگائی کم نہ کی گئی تو اسلام آباد جائیں گے۔ قوم تحریک کا حصہ بنے تو بجلی پیٹرول کی قیمتیں واپس لینے پر مجبور کر دیں گے۔ نگران وزیر خارجہ جلال عباس جیلانی نے کہا کہ افغانستان سرزمین دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان علاقائی تعاون کو فروغ دینے کا ہمیشہ حامی رہا ہے۔ امریکہ میں جاری اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے موقع پر ایشیا سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی پاکستان کی ترجیحات میں سرفہرست ہے۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ راولپنڈی میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی خالی کروا کر سیل کر دی گئی۔ متروک وقف املاک بورڈ نے صبح سویرے FIA اور پولیس کی باری نفری کی موجودگی میں آپریشن کیا۔ ڈپٹی ایڈ منسٹر آصف خان کا کہنا ہے کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی متروک وقف املاک کی پراپرٹی پر غیر قانونی قابض ہیں۔ لال حویلی سے متعلق کوئی مستند دستاویزات پیش نہیں کر سکے۔ ایرانی صدر نے سعودی عرب پر فلسطین کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام عائد کر دیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے فلسطین کو دھوکہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اور خطے کے کسی بھی ملک کے درمیان تعلقات کا آغاز اگر صہیونی حکومت کے لیے سلامتی لانا ہو تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ لاہور میں سکھ برادری نے کینیڈا میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے بھارت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرے کے شرکا نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ہردیپ سنگھ کا قاتل قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی ملوث ہے۔ ایسے بے معنی اقدامات خالصتان تحریک کو نہیں دبا سکتے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سکھ برادری سراپا احتجاج ہے۔ لاہور پریس کلب کے باہر کیے گئے احتجاج میں سکھ سنگت پاکستان کے کارکنان نے بھی شرکت کی۔ الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 23 ستمبر کو شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاوز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ حتمی فہرست کے بعد 54 دن کا الیکشن پروگرام ہوگا۔